الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله والأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت جن الفاظ سے شروع ہوتی ہے، ان الفاظ سے قرآن شریف میں 80 سے زیادہ آیات شروع ہوئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اس میں اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، غیر مسلموں سے مخاطب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ اے ایمان والو، تو جب بھی ایمان کا ذکر آتا ہے تو اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ایمان کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا واسطہ کیوں دیتے ہیں بار بار کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو اگر ہم دنیاوی زندگی میں اپنے ایمانوں کو دیکھیں، ہمارے کس کس طرح کے ایمان ہیں، تو اس سے آخرت کا ایمان بھی سمجھ آئے گا کہ آخرت کا ایمان کیسے ہونا چاہیے۔ جیسے یہ کہ اگر آگ ہے تو اب بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، اس کا ایمان تو ایسا ہے نہیں۔ یہ تو بعد میں جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، بچے سے بڑا ہو جاتا ہے اور اسے ایک دو دفعہ ہاتھ جل بھی جاتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ جو ہے جلا دیتی ہے، اور پھر اس کا ایمان بن جاتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے۔ اسی طرح کسی کو اگر تیرنا نہیں آتا، اگر وہ بچہ ہے تو بچے کو تو نہیں پتہ کہ میں پانی میں گر گیا تو میں ڈوب جاؤں گا، لیکن اگر بڑا ہو گیا اور اس سے پتہ چل گیا، اس کا ایمان یہ بن گیا کہ اگر مجھے تیرنا نہیں آتا تو میں پانی میں ڈوب جاؤں گا، تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں پانی میں نہ گروں۔ اسی طرح کہیں اونچائی پہ کھڑا ہے، کسی پہاڑ پہ کھڑا ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ اگر یہاں سے میں گر گیا تو میں مر جاؤں گا، اس لیے وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور احتیاط کرے۔ اور موجودہ کراچی کی مثال اگر دیکھیں تو اب ایک ایمان یہ بھی ہے کہ شارع فیصل پر اگر گاڑی چلائیں گے تو وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور چالان ہو سکتا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ بڑی احتیاط سے گاڑی چلانے لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دوسری سڑکوں پہ بہت خراب طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں، تیز بھی چلاتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ بیلٹ بھی باندھتے ہیں اور لین بھی ایسے نہیں بدلتے، کیونکہ اب ایمان ہو گیا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے والا جو ہے وہ ایک دن کبھی ہو سکتا ہے 20,000 کا بل آ جائے چالان کا، کبھی 30,000 کا بل آ جائے۔ تو اس لیے اسی طرح کوئی دکاندار ہے، نماز کا وقت آیا اور اسی وقت کسٹمر بھی آ گئے، اب اس کا ایمان کیا ہے؟ کیا اس کا ایمان یہ ہے کہ رزق اللہ دیتے ہیں، یا اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ جو کسٹمر آیا ہے یہ مجھے رزق دے گا؟ تو یہاں اس کا ایمان چیک ہو رہا ہے۔ اور اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات گزر جاتے ہیں لیکن ان کا کام نہیں بند ہوتا اور ان کی دکان اسی طرح کھلی رہتی ہے۔ تو اگر جس کا ایمان پکا ہوگا تو وہ تو کہے گا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں کتنے بھی کسٹمر آ جائیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین تھے، ان کا لاہور میں کتب خانہ تھا، یعنی کتابوں کی دکان تھی، اور اس دن ان کی یعنی وہاں پہ بارش ہو رہی تھی لاہور میں کافی، تو انہوں نے سوچا آج کون آئے گا، تو آج میں دکان نہیں کھولتا، بارش ہو رہی ہے، بارش میں کون آئے گا۔ لیکن پھر دوبارہ انہوں نے سوچا کہ نہیں چلو کھول لیتا ہوں دکان، پھر وہ تھوڑی دیر سے چلے گئے، وہ دکان پہ گئے، دکان کھولی اور ایک رش لگ گیا کتابیں خریدنے والوں کا۔ تو یہ واقعہ پھر انہوں نے لکھا کہ اصل میں رزق دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اسی طرح ایک اور واقعہ ہماری بلڈنگ کے ایک صاحب کا ہے کہ وہ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں، اور انہیں آسٹریلیا سے ایک آرڈر ملا کہ یہ حرام برگر جو ہے اس کا ایڈورٹیزمنٹ بنانا ہے،
تو وہ اب آسٹریلیا سے تو ڈالر میں پیمنٹ آتی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کیا کروں. بہرحال انہوں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ میں نہیں بناؤں گا، انہوں نے منع کر دیا. اب وہاں کے کسٹمر کو منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے نہ ملے کاروبار. لیکن تھوڑے دن بعد اس نے دوسرا آرڈر بھیجا حلال برگر کا. تو یعنی اس وقت تک وہ حلال برگر نہیں بیچ رہا تھا، لیکن پھر وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہوگی تو ڈیمانڈ آئی ہوگی، تو پھر اس نے آرڈر بھیجا. اب انہوں نے ظاہر ہے اب انہوں نے کام کر لیا. تو اللہ کے لیے جو کام انہوں نے چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا، وہ جو قرآن شریف میں آتا ہے نا، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بظاہر فائدے کو ٹھکرا دیتے ہیں، بظاہر فائدہ حقیقت میں تو نقصان ہی ہے، لیکن بظاہر فائدے کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہاں سے اس کا بدل دیتے ہیں جہاں سے ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہ ایمان کی کچھ مثالیں تو یہ ہو گئیں کہ جن کا میں نے ذکر کر دیا. اسی طرح کوئی نوکری کرتا ہے تو وہ چھٹی نہیں کرتا، یا کام میں بے احتیاطی نہیں کرتا کہ کہیں میری نوکری نہ چلی جائے. تو یہ جو آیت ہے اس میں بھی ہمارے ایمان کو ایک تو صرف ایمان کے واسطے سے مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایمان کے اور پہلو بھی اس آیت میں نظر آ رہے ہیں. مثلاً ہمیں کون مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ صرف رازق نہیں ہے بلکہ رزاق ہیں. رزاق کا مطلب یہ ہو گیا مبالغے کا صیغہ ہے کہ وہ تو اتنا دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ کافر کو بھی دیتے ہیں اور جانور کو بھی دیتے ہیں اور موذی جانور کو بھی دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. تو ایک تو ہمارا اللہ تعالیٰ پر. پھر آگے ذکر آ گیا قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ آگ سے بچاؤ. اب آگ کا ذکر آ گیا. اس آگ پر ہمارا کیسا ایمان ہے یہ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آگ کا ہمیں بتا رہے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں. ایک آگ وہ ہے جو ہم نے دیکھی بھی ہے، اور ایک وہ ہے جو ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہم نے سب نے سنا ہوا ہے کہ وہ آگ حدیث میں آیا ہے کہ 70 گنا زیادہ تیز ہے وہ آگ. تو ہم دنیا کی جس آگ سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ آگ جو ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، یہ 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہے. تو ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ہم اس آیت کو دوبارہ پس سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. مجھے آگ سے بچنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے پوری بات کیا ہے؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور پھر آگے اس آگ سے اور ڈرا رہے ہیں کہ اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. اس آگ سے اور ڈرا رہے ہیں کہ اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں. اس پر کون سے فرشتے ہیں؟ اس آگ پر، اس جہنم پر کون سے فرشتے ہیں؟ غلاظ شدید، بہت ہی سخت مزاج کے فرشتے ہیں. اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہاں ہم جائیں ہم سمجھ لیں کہ وہ شاید فرشتے ہیں تو یہ شاید ہمارے ساتھ کچھ رعایت کر دیں. نہیں، فرشتوں کو جو حکم ہو گیا، ان کو جو کہا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آگ سے ڈرایا ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا والی آیات کی تعداد 80 سے زیادہ ہے، تو ان آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فیصل کو مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ مزمل کو مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ آصف کو مخاطب ہیں، ان سب لوگوں کو مخاطب ہیں. لیکن جو مخاطب ہے، یعنی جو سننے والا ہے، جس سے کہا جا رہا ہے، وہ جو ہے وہ سن نہیں رہا، پڑھ بھی نہیں رہا. تو 2 چیزیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آگ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. تو یہ جو ہمیں بچپن سے مدرسوں میں 6 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں نا، وہ کلمے اصل میں ایمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایمان کن چیزوں پر ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ ایمان پڑھایا کیوں جا رہا ہے، فرشتوں پر ایمان کیوں بتایا جا رہا ہے، آخرت پر ایمان کیوں بتایا یا بنایا جا رہا ہے. تو بھئی آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر سب بیکار ہے، پھر آپ کوئی نیکی کریں گے ہی نہیں. کس لیے کروں میں نیکی؟ میں اپنی زندگی جیسے چاہوں گزاروں.
میں اپنی زندگی میں جتنی عیاشی کرنا چاہوں کروں، لیکن یہ کہ مجھ سے سوال ہوگا، آخرت ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر کچھ لوگ اکثریت جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور باقی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ان سب پر جنت، جہنم، فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، سب پر ایمان لانا اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہم ان پر ایمان لائیں گے تو پھر ہمارا عمل صحیح ہونا شروع ہو جائے گا اور ہماری زندگی عمل والی زندگی بنے گی. ابھی عمل سے خالی ہے، ابھی ساری محنت کس کے لیے ہے؟ جو دنیاوی زندگی ہے ساری محنت اس کے لیے ہے. یہ جو اصل میں تو ہمیں مشقت کرنی چاہیے آخرت کی زندگی کے لیے. جس طرح ایک بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ امتحانات کے لیے سارے سال محنت کرتا ہے، ٹینشن میں گزارتا ہے اگر اچھا پڑھنے والا بچہ ہے تو، اور پھر امتحان ہوتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ آتا ہے اور پھر اس کو انعامات بھی ملتے ہیں. لیکن اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے کہ یہ زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے. امتحانات میں پاس ہوتے جائیں گے تو ہمارے انعامات پکے ہوتے جائیں گے، ہمارے وہاں محل بننے شروع ہو جائیں گے، باغات بننے شروع ہو جائیں گے. اور اگر وہ ہوا جو اللہ نہ کرے اکثریت کر رہی ہے تو سورہ اعلیٰ میں فرمایا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ پھر وہاں پہ نہ موت ہوگی اور نہ زندہ ہوگا، نہ مرے گا نہ جیے گا. تو اب یہ جیے گا کیسے؟ نہیں بھائی، وہ تو زندہ ہی، اللہ تعالیٰ اسے ماریں گے تو نہیں نا، وہ زندہ ہی رہے گا. لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی ایسی ہوگی کہ وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، اس لیے اور بھی زیادہ. ورنہ آدمی جو دنیا میں بھی کچھ بیوقوف ہوتے ہیں جو زیادہ پریشانیوں سے تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، حالانکہ یہاں کی پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو پریشانی جہنم کی ہوگی وہاں تو انسان بہت زیادہ تمنا کرے گا کہ میں مر جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں مرے گا بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہے گا. تو یہ ایمان کیسے بنے گا جس کے اوپر ساری بات ہوئی ہے؟ یہ ایمان کیسے بنے گا؟ یہ ایمان ایسے بنے گا کہ جو ایمان والے ہیں نا ان کے پاس بیٹھا جائے، جن کے اچھے ایمان ہیں، کمزور ایمان نہیں جیسے ہم لوگوں کے ایمان ہیں ویسے نہیں، بلکہ جن کے پکے ایمان ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے. تو خود ہی سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اور بھی طریقے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت گزارا جائے، بیٹھنا جائے، پابندی کی جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ایمان بننا شروع ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال پہ مجبور کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے، نماز میں نہیں چھوڑوں گا. یہ نماز جو ہے اور باقی عبادات اور باقی نیکیاں یہ ایمان بنانے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خود، اگر کوئی 1-2 سال نماز پڑھ لے، اسے خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ پہلے میرے دل کی کیفیت کیا تھی اور آج کیا کیفیت ہو گئی ہے. تو ایک یہ کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر عمل کرے گا تو ایمان بننا شروع ہو جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. اعمال ایمان بنانے میں مدد کرتے ہیں اور ایمان اعمال پر ثابت قدم رکھنے میں مدد کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، عجیب بات ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کی جائیں. اور وہ مناجات مقبول جو مشہور کتاب ہے جس میں قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اکثر جو دعائیں ہیں وہ جمع کر لی گئیں، اور ان سے اچھی اور ان سے زیادہ اثر رکھنے والی دعا کوئی بھی نہیں ہو سکتی. یہ کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے راستہ نہیں بلکہ راستے بنا دیں گے. لنہدینہم، ہم انہیں راستوں کی طرف ہدایت دیں گے، یعنی ان کے لیے راستے کھولتے جائیں گے. صرف کیا ہے؟ کوشش کرنی. کوشش کے بغیر تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہیں بچے تھے. جب زلیخا نے کوشش کی تھی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ صرف دعا نہیں کی تھی، بھاگے بھی تھے، یعنی کوشش بھی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے وقت کیا کیا تھا؟ صرف دعا نہیں کی تھی رو رو کر، بلکہ جنگ کی تھی، جنگ کی تدبیر کی تھی. یہ سب اگر رسولوں کے لیے ضروری ہے، نبیوں کے لیے ضروری ہے، تو پھر ہم کیا چیزیں، ہم کیسے کوشش سے فارغ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا بھی رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
اور یہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ تو اس آیت کو بہت ہی پیار محبت سے بتاتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا، تم نے میرے راستے میں تھوڑی کوشش کی پھر میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا. جس کا اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیں پھر اس سے بڑھ کر کسی کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.